نماز پڑھو، ہلکا سا کھانا لو، آرام سے تراویح پڑھی جائے گی۔ وہ اتنی تباہی پھیرتے ہیں افطاری پر، پھر روٹی بھی کھاتے ہیں۔ تو اپنے روزے سے جسم کا فائدہ بھی اللہ نے اٹھانے کا کہا ہے۔ کیا ہے؟ احتیاط سے کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ، شدید گرمی ایک دم ٹھنڈے پانی نہ اپنے پیٹ میں ڈالو، برف کا پانی، فریج کا پانی، ٹھنڈے پانی، یہ سفید چینی، اس کو وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں دیسی چینی زیادہ مہنگی ہے اور یہ سستی ہے کہ یہ تمہارے جسم کا زہر ہے۔ یہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ صحت کے میں نے ایک ڈاکٹر کو چارٹ بتایا طب نبوی میں سے کہ یہ میرے نبی کا چارٹ ہے، اس کے ساتھ یہ کھاتے تھے، اس کے ساتھ یہ نہیں کھاتے تھے، مجھے اب یاد نہیں ہے، کبھی لمبا چوڑا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے کہنے لگا جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے کو تقدیرم ہرے ہوئے تو ہرے ہوئے بیمار نہیں ہو سکتا۔ کوئی اوپر سے آزمائش آ جائے تو الگ بات ہے، یہ چارٹ پہ چلنے والا بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو بھائیو، افطاری میں پڑھ کے مغرب کی نماز یا تو پڑھتے ہی نہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ دوڑو مسجد کی طرف، ہلکی افطاری کرو، مسجد کی دوڑ لگاؤ، تراویح پڑھو۔ تراویح پہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جس نے تراویح کو ادا کیا رمضان میں اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ جنت میں ایک محل بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ۔ پہلے دن مسجد بڑی بھری ہوگی، یہ عائشہ مسجد میں اب تو مجھے بہت عرصہ ہو گیا رمضان یہاں گزارے، سفر ہی سفر ہے، لیکن کئی رمضان پہلے 3 دن بڑا رش، چوتھے دن ادھی صف گئی، اگلے دن ہور گئی، اگلے دن ہور گئی، 5ویں دن وہی پرانے بندے۔ مسجدوں کی دوڑ لگاؤ، مسجدوں کی دوڑ لگاؤ۔ اللہ کے عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور ایک فرشتہ اعلان کا یا باغ الخیر اقبل و ابشر، ارے بھلائی کے چاہنے والے تجھے مبارک ہو، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغ الشر اقصر، اے برائی کے کرنے والے اب بس کر، اب بس کر، اب بس کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار، ہے کوئی جو مجھ سے آ کے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ عرش پہلے آسمان پہ رہتا ہے، 29 کی رات تک عرش پہلے آسمان پر رہتا ہے۔ 20 تراویح پڑھا کرو، ہر سجدے پہ 1500، 40 سجدوں پہ 60,000، سال میں ایک دفعہ ہے، تھوڑی سی ہے، اپنے دنیا کے کام تھوڑے کر لو، مختصر کر لو تاکہ رات کے قیام کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہو، تمہارا بشاشت ہو۔ بیمار ہے کوئی بات نہیں، معذور ہے کوئی بات نہیں، سفر پر ہے ٹھیک ہے چھوڑ دے، لیکن گھر پر ہے اور 8 پڑھ کے جا رہا ہے، 10 پڑھ کے جا رہا ہے، اپنا نقصان کر کے کیوں جا رہا ہے؟ پھر دوبارہ پتہ نہیں رمضان آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ روزے کے لیے رکھا اور اس مہینے کا نام خود تجویز کیا رمضان، چونکہ اللہ نے قرآن تو پڑھا جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اور وقت بنا، ٹائم بنا، مہینے بنے جب زمین بنی، اور اللہ نے اس سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت فرمائی، اس میں تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا۔ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو چھوٹی کتابیں آئیں یکم رمضان، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی 2 رمضان، داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی 6 رمضان، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی 18 یا 12 رمضان، ہمارے نبی پر قرآن اترا 21 رمضان۔ سارا علم رمضان میں آیا ہے۔
رمضان میں آیا ہے. غزوہ بدر ہوا رمضان، فتح مکہ ہوا رمضان. رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا؟ روزے اور لفظ رمضان میں مناسبت کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، جل جانا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال حدیث شریف میں ہے. تو جلنا، جلنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی مرد عورت روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے 330 دن کے گناہ اٹھاتا ہے اور اس کی بھوک اور پیاس کی بھٹی میں ڈال کے جلا دیتا ہے. بھوک بھی ایک آ گئے، پیاس بھی ایک آ گئے. پھر اگلا روزہ رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی بھٹی گرم ہوتی ہے، کچھ گناہ اس میں ڈال کے جلا دیتا ہے. آخری رات پچھلے 330 دن کے سارے گناہ کاغذ کی طرح اللہ جلا کے ختم کر دیتا ہے اور اسے یوں باہر نکالتا ہے جیسے آگ میں سے سونا کندن بن کے نکلتا ہے اور خالص بن کے نکلتا ہے، اور اس کے جسم پر ایک ذرے کے برابر گناہ باقی نہیں رہتا، سارے گناہوں سے دھو دیتا ہے. اور عید کی نماز پر اللہ اعلان کرتا، او مانگو، دنیا مانگو گے جو مناسب ہوگا وہ دوں گا، آخرت جو مانگو گے جتنی مانگو گے اتنی دوں گا، وہی دوں گا جو مانگو گے وہ دوں گا. پھر اس میں اعتکاف ہے آخری عشرے میں. ماشاءاللہ مسجدیں اب آباد ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ جوان بہت ہوتے ہیں، مسائل سیکھے بغیر بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی بھائی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو پہلے علماء سے اس کی شرائط پوچھ لے تاکہ 10 دن کی محنت ضائع نہ ہو جائے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جو بھائی اعتکاف میں بیٹھے پہلے ضرور کسی اچھے عالم سے اعتکاف کے مسائل پوچھ لے تاکہ اس کو اپنی محنت کا صلہ تو ملے. صدقہ فطر، روزوں کا صدقہ، یہ ہمارے عام طور پر گندم کے حساب سے دیا جاتا ہے جو کوئی آج کل 80 روپے 100 روپے بنتا ہے، لیکن ہمارے نبی صدقہ فطر دیا کرتے تھے یا کھجور کا یا کشمش کا. جو اب میں صاحب وسعت مالدار لوگ ہیں وہ کشمش کا 3 کلو پوچھو بازار میں کیا ہے اس کے مطابق صدقہ فطر دو تو تقریباً ایک آدمی کا 600 700 1000 روپے تک چلا جائے گا. اور ویسے ایک آدمی کا 100 روپے بنتا ہے یا 80 روپے بنتا ہے. اگر اس سے کم آنا چاہتے ہو تو کھجور پہ آ جاؤ، کھجور کے 3 کلو لوگے تو وہ بھی 300-400 ہو جائے گا. لیکن گندم سب سے سستا بنتا ہے. تو جو وسعت رکھتے ہیں میں انہیں کہوں گا اپنے نبی کا طریقہ اختیار کرو، کشمش کا ریٹ لگوا کر، اچھی کشمش کا ریٹ لگوا کر یا درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ لگوا کر اس کے حساب سے آپ غریب کو جا کے یہ پہنچاؤ. عید سے پہلے پہنچاؤ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھی خوشی پہنچائے اور اللہ ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے اور تمہارے رمضان کا صدقہ ہو جائے. میل کچیل جو اس میں روزے میں تھا وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور جب کسی کے گھر میں وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی اوپر چلا جاتا ہے. ورنہ اس کے روزے اٹک جاتے ہیں، ہوا میں لٹک جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے. جب تک وہ ادا نہیں کرتا اوپر نہیں جاتے. اور عید سے پہلے دینا ہوتا ہے، عید کے بعد پھر صدقہ فطر نہیں رہتا. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. لیکن ہمارے تاجر بھی کمائی کے لیے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناؤ، کتنے پیسے بنا لو، لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے 5 گنا 10 گنا. یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو. تم تاجر، دکاندار، کپڑے والے، جوتے والے، کھانے والے، مٹھائیوں والے، پکوڑوں والے، سموسوں والے، فروٹوں والے، سارا سال کماؤ، 1 مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو، آگے جمع ہو، آگے جمع ہو. یہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں، ذخیرہ اندوزی کا نہیں، سخاوت کا مہینہ ہے. لوگوں کو روزے افطار کرواؤ. حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر. تو حرمین میں
दस्तरखान बिछे हुए और आपस में मुकाबले लगे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के ला रहा, मेरे दस्तरखान पर, कहता आप मेरे दस्तरखान पर आए। वहां छीना झपटी लगी होती है और बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े सरदार अरब खुद वहां कहवा तकसीम कर रहे होते हैं, साथ उनके नौकर होते हैं। मैं मंजर भूल नहीं सकता, बहुत बाअसर आदमी मदीना मुनव्वरा के। तो उनके खादिम भी भाग रहे थे पकड़ने के लिए और वो खुद भी भाग रहे थे। हम दाखिल हुए, वो किसी और की तरफ भागे तो उन्होंने अपने खादिमों को शायद इनको पकड़ो, ये जाने ना पाए। ये महीना तो सखावत का महीना है। हम अरब की सखावत को नहीं पहुंच सकते, कोई शक नहीं। अजमी बखील होते हैं, अरब सखी होते हैं। हातिम ताई से किसी ने पूछा था, कोई अपने से बड़ा सखी भी देखा? कहने के हाँ, अरब का हर बद्दू मुझसे बड़ा सखी है, मैं तो बादशाही की वजह से मशहूर हो गया। फिर वाकया सुनाया। कहने का मैं गया, सफर में था, तो एक नौजवान बद्दू के यहां रात ठहरे, तो उसने बकरा ज़बह करके सामने रखा। तो अरबों में ना ये खोपड़ी साथ होती है भुनी हुई, और उसका भेजा बड़े शौक से खाते हैं। तो कहने लगे मैंने जो मगज खोल के खाया, तो मैंने कहा यार मगज बड़ा मजेदार है। तो नौजवान उठा और आके सिरियां काट काट के मगज निकाल के खिलाता रहा, पका के खिलाता रहा। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा उसने 100 बकरियां ज़बह करके सिर्फ उनकी सिरियां काट के भून के हमें खिला दी थी। और मैंने उससे कहा, ए नौजवान तेरी जायदाद क्या है? का यही जो पड़ी हो जो देख रहे हो, 100 बकरी। का यही मेरी जायदाद। अरे तूने अपने लिए कुछ भी ना छोड़ा? का मेहमान को खुश करना हमारा शेवा है। तुम कैसे बैठे मुसलमान हो कि हर ताजर छुरा लेके बैठा हुआ है, क्या कपड़े वाले, क्या खाने की चीजों वाले, हर के हाथ में तोरी धार का खंजर उस ज़बह करने पे लगा हुआ है। मैं इस देश का बाशिंदा हूं, मेरे मां बाप की कब्रें इस देश में हैं, और इस्लाम के नाम पे 2 रियासतें 14 सदी में, एक मदीना की रियासत, एक पाकिस्तान की रियासत। और 27 रमजान को अल्लाह ने इसे वजूद बख्शा। तुम सिर्फ अल्लाह रसूल के मुजरिम नहीं हो, तुम उन 6 लाख के भी मुजरिम हो जो रावी की मौजों में बह गए, जो चनाब और सतलुज की मौजों में बह गए, जो बयास की मौजों में बह गए, जो कुफर की किरपानों का शिकार हो गए, जो लाखों बेटियों की इज्जतें लुट गईं, लाखों बच्चों की गर्दनें कट गईं। तुम्हें उनके सामने जवाब देना होगा। अल्लाह रसूल की बारी तो बाद में आएगी। मेरे वाले साहब के दोस्त थे मुहाजिर, हम तो लोकल हैं, हमने ये दुख नहीं देखा। वो अब्बा जी को बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि ये जलंधर से भागा, खानदान सारा कट गया, अकेली जान लेके भागा, लाहौर का रुख था, रात को चलता था, दिन में कमाद में छुप जाता था। सितंबर का महीना था, इतना था किसी तरह पाकिस्तान पहुंचूं। तो चलते 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 पता चला मैं दरियाए सतलुज पे जा निकला। लाहौर को ढूंढते ढूंढते सतलुज बहावल नगर की तरफ, तब सामने बिफरा दरिया, पीछे किरपाने तलवारें। मैंने कहा 2 मौतें यकीनी हैं, या पीछे किरपान है या आगे दरिया है पानी की। तो मैंने कहा पानी में मरना आसान है, तैरना नहीं आता था। मैंने कहा पानी में मर जाऊं आसान है, ये ज़बह होना मुश्किल है। तो मैंने कहा चलो डूबते को तिनके का सहारा। अब ये मेरे अब्बा जी को सुना रहे, मैं बैठा सुन रहा हूं, डेरे में बैठा। कहा मुझे एक लकड़ी मिल गई बड़ी सारी, तो मैंने उसको उठाया, मैंने उसे पानी में डाला। मैंने कहा या अल्लाह मेरी जिंदगी तो पार लगा दे। तो उस लकड़ी के सहारे मैंने पानी में चलना शुरू किया। कहा मैं थोड़ा सा पानी में गया, मैंने देखा दरियाए सतलुज लाशों से भरा बह रहा था, लाशें पानी के ऊपर छा गई थीं। वो पूछेंगे नहीं कि इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि जिना के अड्डे कायम हो, शराब की भट्टियां चले, कत्लो गारत के बाजार गर्म हो,
عزتیں سرے بازار نیلام ہو. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے، ہے یکم ربیع الاول فجر سے پہلے صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکے جبل سور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکے کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکے کو دیکھا. اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے. ما اطیبک من بلد واحبک الی، تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے، ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں. اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اس دیس پر بھی ہے. سود، ظلم، جھوٹ، ذخیرہ اندوزی، زنا، شراب، ناانصافیاں، کھوٹ، ملاوٹ، جوا، ماں باپ کی نافرمانی، فراڈ، دھوکہ، سٹا، عزتوں کا نیلام، غریبوں کی بچیاں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے قافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. اسے مناؤ، اسے مناؤ، اسے مناؤ کہ اللہ تو آ جا، تو آ جا. یہ تمہارا دیس ہے، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو. رمضان کو دھوکے فراڈ سے نکال دو. روزے والوں کو سکھ پہنچاؤ. چیزوں کو اپنا مناسب نفع لے لو، کون سا اللہ روکتا ہے. لیکن روزے کو سیزن بنانا، کیا یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہی سب کچھ ہیں؟ اسے اپنی کمائی کا سیزن بناؤ. آخرت کی، آخرت کی، آخرت جنت کی کمائی کا سیزن بناؤ. سارا سال کمانے کو پڑا ہے، مال بنانے کے لیے 11 مہینے ہے. 12واں آؤ بھائی آخرت بنائیں، آؤ بھائی آخرت بنائیں. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے 4 کام بڑے خطرناک ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے، ورنہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا. شب قدر بڑی قیمتی رات ہے. لیلۃ القدر 5 راتوں میں ایک. پاکستان میں صرف 27 کو شب قدر منائی جاتی ہے. یہ غلط ہے. یہ 21 بھی ہے، ہو سکتی ہے، یہ 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی. 5 اب تو چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں. 5 راتیں جاگ لو، ایک ضرور شب قدر ہے، ایک ضرور شب قدر ہے، اور 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، 4 کی نہیں. عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، رمضان میں بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں خاص طور پہ سب کی ہوتی. 4 4 4. مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. قاطع رحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، بائیکاٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا، اس سے بول بند، اس سے بول چال بند، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اتھے نہیں بڑھنا، اتھے نہیں بڑھنا. سگے بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی. 4، مشاحن، کینہ پالنے والا. کینہ، کینہ کسے کہتے ہیں؟ بغض، نفرت. کینہ نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے، اس کو کہتے ہیں کینہ. مشاحن، بھائیو یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دور تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. یہ چار چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت